بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن حدیث میں جو رزق کے برکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے حج کرنا، اور ایک ہے حج عمرے ایک کے بعد ایک کرتے رہنا، اور اسی طرح سے ایک سبب حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ حالت حج میں، حالت عمرہ میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا عام حالات میں یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے، لیکن خاص عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں خرچ کرنا یہ خصوصی طور پر رزق میں برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2893، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے حضرات یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کی فضیلت کے طور پر آگے فرمایا ان سألوا، اگر یہ لوگ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ ان کو عطا کرے، اور ان دعوا اجابوا، اگر یہ اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَنْفَقُوا، اگر یہ خرچ کریں گے تو اللہ پاک ان کو ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ عمرے کے سفر میں، عمرے کی حالت میں، حج کے سفر میں، حج کی حالت میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس حدیث شریف کے مطابق اللہ فرما رہے ہیں ان کو اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمایا جائے گا۔ اب بس اوقات شیطان کی طرف سے ہمیں خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو مشکل پیش آ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم یہ بات دیکھ لیں کہ جیسے کہ قرآنی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیلنس کے ساتھ، ہم میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہم خرچ کریں۔ اور اس میں دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے اور آدھا اپنے گھر کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا۔ تو دونوں باتیں ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اور بڑے صحابہ میں سے نقل ہے، یعنی دونوں باتیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور دونوں باتیں ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن ہم چونکہ ایمان کے اعتبار سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسے کے اعتبار سے کمزور ہیں، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کہ ہم کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھیں اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح سے اب اگر عمرے پہ گئے میں ہیں، حج پہ گئے میں ہیں، کچھ ہم اپنے سفری ضروریات کے لیے رکھیں اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی ایک بیلنس کے ساتھ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی ضرورت اپنے پاس موجود پیسوں سے پوری کر لیں، اور لیکن ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا بھی اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ جب ہم عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں خوب خرچ کرنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔